الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليماً كثيراً اما بعد قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینے میں اللہ نے روزہ رکھنے کی اور تراویح پڑھنے کی اور دیگر نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائی۔ جو کچھ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنی طرف سے جو کمی کوتاہی ہوئی اس پر استغفار کرنا چاہیے۔ جن لوگوں نے اللہ کی توفیق سے روزوں کی پابندی کی، تراویح کا اہتمام کیا، روزے کے آداب کا اہتمام کیا، ان کے لیے یہ عید واقعتاً عید ہے، اور اگر خدا نخواستہ رمضان ہم نے صحیح نہیں گزارا تو پھر ہمیں اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت ہے، ایک رب سے ملاقات کے وقت ہے۔ افطار کے وقت کی بھی جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ خوشی اسی کو حاصل ہوتی ہے جو روزہ رکھتا ہے، جو بغیر روزے کے دن گزار لے اور شام میں افطار کرنے والوں کے ساتھ افطار کے دسترخوان پر بیٹھ جائے، تو اگرچہ کہ وہ روزے داروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، مگر نہ اس کو روزے اور افطار کا اجر و ثواب ہے، اور نہ اس کو وہ لذت اور مسرت حاصل ہے جو لذت اور مسرت روزے دار کو ملتی ہے، اگرچہ کہ دونوں بظاہر ایک ہی دسترخوان پر ہیں اور ایک ہی قسم کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، مگر دونوں میں بڑا فرق ہے۔ بس اسی طرح سے جس نے رمضان صحیح گزارا اور وہ عید کی نماز میں آیا تو وہ ایسا ہے جیسے روزے دار افطار کر رہا ہے، اور جس نے رمضان صحیح طریقے سے نہیں گزارا، روزوں کی پابندی نہیں کی، بغیر عذر کے روزے چھوڑ دیے، تراویح کا اہتمام نہیں کیا، تلاوت کا اہتمام نہیں کیا، اور عید کی نماز میں آ گیا، تو ایسا ہی ہے جیسے روزہ خور، روزہ چھوڑنے والا افطار کے دسترخوان پر شامل ہے۔ لیکن اللہ نے توبہ کا اور تلافی کا موقع رکھا ہے۔ اب بھی ہم عہد کریں، اگر ہماری یہ عید ناقص ہے تو ہم آئندہ کے لیے عزم اور ارادہ کریں کہ ہم اپنی عید کو کامل بنائیں گے، یعنی رمضان کا صحیح اہتمام کر کے، اور جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان روزوں کی قضا کریں، قضا کرنے کا اہتمام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دے، زندگی بھر روزہ رکھتا رہے تو بھی اس روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی، یعنی اجر و ثواب نہیں مل سکتا، مگر جہاں تک گناہ کا تعلق ہے، انسان توبہ کرے اور قضا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ رمضان میں اللہ کی توفیق سے ہم لوگوں نے نمازوں کی پابندی کی،
جماعت کی پابندی کی۔ رمضان کے بعد بھی اس کا اہتمام رکھنا ضروری ہے۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، دن میں 5 وقت نماز پڑھنا ہے، ایک نماز بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ نے رمضان میں روزے فرض کیے، زکوٰۃ فرض کی، حج فرض کیا۔ یہ اسلام کے ارکان ہیں، پلر اور ستون ہیں۔ جیسے ہمارے سامنے یہ شامیانہ لگا ہوا، یہ شامیانہ ان ڈنڈوں پر ہے، یہ لوہے کے جو ڈنڈے ہیں یہ پلر اور ستون ہیں۔ یہ اگر گر جائیں، ان کو کھینچ دیا جائے تو پورا شامیانہ نیچے گر جائے گا۔ ایسے ہی یہ ارکان اسلام کا ستون ہے۔ اگر ان ارکان کو بھی ادا نہیں کرے گا تو مسلمان کیسا مسلمان رہے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز کو عمداً جانتے بوجھتے چھوڑ دے اس نے کفر کیا۔ من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو واقعتاً وہ شخص کافر ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ جمہور کا مسلک نہیں ہے۔ حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مسلکاً حنبلی تھے۔ تو فرض کرو کہ اگر کوئی حضرت پیران پیر کی مجلس میں حاضر ہو کے پوچھے کہ حضرت نماز چھوڑنے والے کا کیا حکم ہے، تو حضرت فرمائیں گے کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو نماز ایسی اہم چیز ہے، تو جن سے نماز میں کوتاہی ہوتی ہے وہ عہد اور ارادہ کریں کہ نماز کی پابندی کریں۔ اور ہم میں سے بہت سے وہ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر نماز با جماعت کا اہتمام نہیں کرتے۔ نماز با جماعت کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ حدیثوں میں بہت سختی کے ساتھ تاکید کی گئی ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، بغیر عذر کے جماعت چھوڑی نہ جائے۔ ہماری مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، اور خاص طور پر فجر کی نماز میں مصلیوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ کچھ مسجدیں ہیں جن میں نسبتاً بہتر ہوتی ہے۔ مغرب کی نماز میں سب سے زیادہ نمازی نظر آتے ہیں اور فجر کی نماز میں سب سے کم نمازی نظر آتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ ہم فجر کی نماز میں بھی مسجدوں کو ویسا ہی بھریں جیسا کہ ہم مغرب کی نماز میں مسجدوں کو بھرتے ہیں۔ جیسے مغرب میں مسجدیں بھری ہوئی ہیں، فجر کی نماز میں بھی مسجدیں ویسی ہی بھری ہوئی ہونی چاہیے۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان صرف 2 کام کرے تو میں ذمہ لیتا ہوں کہ مسلمانوں کے حالات بدل جائیں۔ حضرت فرماتے تھے، ایک تو یہ کہ مسلمان اپنی ظاہری وضاقتہ سنت کے مطابق بنائیں، دیکھنے سے ان کی پہچان ہو جائے، دیکھتے ہی معلوم ہو جائے یہ مسلمان ہے، ایسی شناخت اپنی بنائیں۔ اور دوسری چیز حضرت فرماتے تھے کہ 51% مسلمان نمازی بن جائیں، میں ذمہ لیتا ہوں مسلمانوں کے حالات بدل جائیں۔ 50% نمازی ہیں، 50 بے نمازی ہیں، 1% کا اضافہ ہو گیا نمازیوں میں۔ گویا قسم کھانے کے لیے اور یہ بولنے کے لیے موقع ہے کہ مسلمانوں کی میجارٹی، اکثریت نمازی ہے۔ اکثریت کا مطلب 90% نہیں ہے، 70% نہیں ہے، 51% ہے، 51% ہے۔ تب بھی کم از کم یہ تو بول سکتے ہیں کہ اکثریت نمازی ہے۔ حضرت فرماتے تھے 51% مسلمان نمازی بن جائیں، یعنی نمازیوں کا غلبہ صرف 1% ہو جائے، تب بھی میں ذمہ لیتا ہوں کہ مسلمانوں کے حالات تبدیل ہو جائیں۔ آج ہم ساری تدبیریں کر رہے ہیں مگر ہماری تدبیریں الٹی ہو رہی ہیں۔ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ ہمارے ملک میں انتخابات بھی ہیں، ان میں بھی حصہ لینا ہے۔ ہر ایک کو اپنا ووٹ استعمال کرنا ہے تاکہ ہمارے ملک کو اچھے حکمران ملے، عدل و انصاف کرنے والے حکمران ملے، ظلم سے نجات ملے ہمارے ملک کو۔ اس کے لیے سب کی طرف سے تاکید ہے، تمام مذہبی، سیاسی، سماجی ہمارے قائدین سب اپنی طاقت قوت لگائے ہوئے ہیں، اور ہمارا کام ہے کہ ہم ان کی بات کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ جب انتخابات آئیں ہم 100% اپنا ووٹ استعمال کریں، 100% ووٹ استعمال کریں۔ کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو، 18 سال جس کی بھی عمر ہو گئی ہے،
اور اس کا ووٹر آئی ڈی ہے، اس کو اپنا ووٹ استعمال کرنا ہے۔ عورتوں کو بھی اپنا ووٹ استعمال کرنا ہے، تمام عورتوں کا اہتمام کے ساتھ ان کا ووٹ ڈلوایا جائے۔ تو بہرحال جو ظاہری تدبیریں ہیں وہ تدبیریں ضروری ہیں ہمارے لیے، مگر میرے دوستو ان تدبیروں میں کوئی جان نہیں پڑ سکتی جب تک کہ ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے۔ ہم دنیا میں کوئی تدبیر کر لیں، بڑا سے بڑا جلوس نکال لیں، ہم اس جلوس سے وہ فائدہ ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ ہم نمازی نہ بن جائیں، اللہ کے فرما بردار نہ بن جائیں۔ رمضان کا یہ مہینہ روزوں کا مہینہ تھا، روزوں کا مقصد اللہ نے تقوی بیان کیا۔ تقوی یعنی گناہ سے بچنا، تقوی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا۔ تقوی کا کم سے کم درجہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان فرائض کی پابندی کرے اور بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی تقوی تو بہت بڑی چیز ہے، بھائی وہ تو اللہ والوں کی چیز ہے، اولیاء اللہ کی چیز ہے، بزرگان دین کی چیز ہے۔ جی ہاں، بے شک ان کی چیز ہے، ان کو اس کے بڑے بڑے درجات اس کے حاصل ہیں، لیکن ایک درجہ تقوی کا وہ ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے، کوئی ایک مسلمان بھی اس سے مستثنی نہیں ہے۔ اور وہ کم سے کم درجہ کیا ہے؟ جو میں نے بتایا ابھی، فرض کی پابندی اور بڑے بڑے گناہوں سے بچنا۔ یہ تقوی کا وہ درجہ ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے، کوئی مستثنی نہیں ہے اس سے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ اہتمام ضروری ہے۔ جب تک ہم یہ تقوی نہیں اختیار کریں گے، جب تک ہم اللہ کی فرما برداری نہیں کریں گے، اس وقت تک کوئی تدبیر ہمارے کام نہیں آئے گی، اسباب ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ ان اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم انتخابات میں حصہ لیں، اپنے ووٹ کا استعمال کریں، اور ہمیں 100% اس کا اہتمام کرنا ہے۔ لیکن ان اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ مسبب الاسباب کو راضی کرنا ضروری ہے۔ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو ہے مومن، تیری کیوں غیر پہ جاتی ہے نظر، شرم کی بات ہے واللہ غیرت کا مقام، نافع و ضار جز اللہ نہیں ہے کوئی، تو موحد ہے تو پھر شرک سے تجھ کو کیا کام، نہیں اللہ پہ ہے تیری نظر صد افسوس، تجھ کو گھیرے ہوئے رہتے ہیں اسی سے اوہام۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر نظر ہو، اللہ کی ذات عالی پر یقین ہو، اللہ کو راضی کرنے کے کام کریں ہم، اور اس کے ساتھ ساتھ اسباب کے درجے میں جو محنت کرنا ہے وہ محنت کریں ہم، تو ضرور کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ ہم سب جانتے ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی خاص حالات ہیں۔ فلسطین کے مسلمان اس وقت بہت ہی آزمائشی حالات سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کی غیبی نصرت اور مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ناکام و نامراد کرے، اور اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو کامیاب اور بامراد کرے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی اپنی جگہ پر اسلام پر مضبوطی سے عمل پیرا ہوں۔ یہی ہمارا ان کے ساتھ سب سے بڑا تعاون ہے، سب سے بڑا تعاون۔ مادی اعتبار سے ہم ان کو مدد بھیج سکتے ہیں یا نہیں بھیج سکتے، روپیہ پیسہ بھیج سکتے ہیں نہیں بھیج سکتے، تو جہاں تک ہمارے علم میں ہے ہمارے ملک میں کوئی مستند قابل اعتماد ذریعہ نہیں ہے، اور ان لوگوں کو بہت ساری امداد قریب کے مسلمان ملکوں سے پہنچ رہی ہے، مگر وہاں اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ بہت سے لوگ لنک آ رہے ہیں سفارت خانے وغیرہ کے، اس پر بھیج رہے ہیں، مگر ہمارے ملک میں جو سفارت خانہ فلسطین کا ہے یہ دراصل ان لوگوں کا ہے جو اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس لیے آپ جو بھیج رہے ہیں وہ ان لوگوں کو نہیں جا رہا ہے جو مظلوم ہیں، بلکہ ان کو جا رہا ہے جو ظالم اور ظالموں کے حمایتی ہیں۔ اس لیے اس دھوکے میں نہ آئیں، اور اس کے علاوہ بھی ہمیں تنظیموں کے اعتبار سے کوئی مستند ذریعہ ہمیں نہیں معلوم ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر خود مسلمان ملکوں سے آئی ہوئی اتنی بڑی امداد موجود ہے کہ کچھ پوچھئے مت، سوال اس کو اندر داخل ہونے دینے کا ہے، سوال ان حالات کو نارمل کرنے کا ہے، اور وہ ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہمارے ملک کی بات کر رہے ہیں، وہ ہمارے دائرے سے باہر ہے، ہماری طاقت سے اوپر ہے وہ۔ اس وجہ سے ہم دعا کا اہتمام کریں، اور پوری امت میں
دین کی بیداری لانے کی فکر کریں، نمازی بنیں، اللہ کو راضی کریں اور دین پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے والے بنیں، اور دین کی سربلندی کے لیے اپنی اپنی جگہوں پر جد و جہد اور محنت کریں، اس میں کوئی کمی کسر کوتاہی نہ رہے۔ ہم سب کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ جیسے کہنے والے نے کہا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صدقہ فطر کی ادائیگی، اس موقع پر اس کا ضروری تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ عید کی نماز کو آنے سے پہلے ہی دینا ہے، لیکن جن لوگوں نے ادا نہیں کیا تو اب جا کر کے وہ صدقہ فطر ادا کریں۔ جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے ان پر صدقہ فطر واجب ہے، اپنا صدقہ فطر دینا ہے، اپنے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر دینا ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی مگر فطرہ واجب ہو جاتا ہے، وہ مسائل علماء سے تفصیل سے معلوم کریں، مگر مختصراً کچھ یہ ہے کہ جیسے کسی کے پاس 50,000 روپے آج ہیں اور اتنا مالدار نہیں ہے وہ کہ وہ سال بھر 50,000 روپے رہیں گے اس کے پاس، 2-4 دن میں، مہینے میں ختم ہو جانے والے ہیں، لیکن آج اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، آج اس پر فطرہ واجب ہو گیا، اگرچہ کہ وہ پیسے رہنے والے نہیں ہیں، بہت مالدار نہیں ہیں، مگر آج کے دن اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، اس پر فطرہ واجب ہے۔ کسی کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، نقد پیسے نہیں ہیں، مال تجارت نہیں ہے نصاب کے برابر، لیکن اس کے پاس ایک اور مکان زائد ہے، رہنے کے مکان کے علاوہ زمین ہے، پلاٹ ہے، اس کے اوپر فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو جن پر فطرہ واجب ہے وہ فطرہ ادا کرنے کا اہتمام ان کے لیے ضروری ہے۔ کتنا ادا کریں فطرہ؟ تو اس کا جو کم سے کم معیار ہے وہ 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ہے۔ 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت 100 روپے میں ہو جاتی ہے، لیکن شریعت کے پیش نظر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو 2 وقت کے کھانے کے برابر اس کی مدد کی جائے۔ تو اب اگر اس پہلو سے ہم دیکھتے ہیں تو 2.25 کلو گیہوں کی جو قیمت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ 2 وقت کا کھانا، میں کہتا ہوں کہ بھائی کلیانی بریانی بھی کھاؤ تو 200 روپے کی ضرورت پڑے گی، 100 روپے میں تو نہیں ملے گی نا۔ کلیانی بریانی بھی کھاؤ تو 200 روپے کی ضرورت پڑے گی، 100 روپے میں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم صدقہ فطر صرف 2.25 کلو گیہوں کے معیار سے نہیں بلکہ زیادہ ادا کریں۔ مثلا ہم جو کو معیار بنا کے دیں گے تو 250 روپے کا ایک فطرہ بنے گا، اور اگر کھجور کو ہم معیار بنا کے دیں یا کشمش کو ہم معیار بنا کے دیں تو وہ فطرہ 1000 روپے کے قریب کا ہو جاتا ہے۔ اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اللہ نے کافی مالدار بنایا، بلکہ مالدار لوگوں کو تو چھوڑیے، ہم میں سے بہت سے متوسط اور اس سے نیچے کے لوگ بھی 50-50 روپے کی چائے پی رہے ہیں، 50-50 روپے کی چائے پی رہے ہیں، ہاں، اپنی صحت بھی برباد کر رہے ہیں۔ جو لوگ آگے ٹھہرے ہوئے ادھر آگے آ جاؤ، ان سے بیٹھے، اپنی صحت بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی دولت بھی برباد کر رہے ہیں۔ فجر کے بعد لائن لگائے ہوئے ہیں، عشاء کے بعد لائن لگائے ہوئے ہیں، جگنے کی رات میں لائن لگائے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں کو عقل سے کام لینا چاہیے، اپنا پیسہ، اپنی صحت برباد نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال 50 روپے کی چائے پینے والا فطرہ 100 روپے کا دے، 500 روپے کا آئس کریم کھانے والا فطرہ 100 روپے کا دے، تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ 500 روپے کا تو آئس کریم کھاتے ہو، فطرہ 100 روپے کا دو گے، تو بھائی اگر جو سے بھی دو کم سے کم معیار کا تو 250 روپے کا فطرہ دو، اور اگر کھجور اور کشمش سے دو تو 1000 روپے کا فطرہ دو۔ اور یہ بھیک مانگنے والے پیشہ ور لوگوں کو 5-10 روپے دے دیے جائیں، یہ الگ بات ہے۔ باقی یہ ہے کہ اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں ایسے لوگوں کو معلوم کر کے جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے، بھیک نہیں مانگتے مگر ضرورت مند ہیں، ان کو اپنی زکوٰۃ، اپنا فطرہ اچھے انداز میں پہنچانا چاہیے۔ زکوٰۃ فطرہ بول کے دینا ضروری نہیں ہے، اگر ہم کو یہ معلوم ہے کہ یہ شخص مستحق ہے، یہ خاندان مستحق ہے، تو ہم ان کو تحفہ بول کے دیں، ہدیہ بول کے دیں، ان کی عزت نفس کا لحاظ کر کے دیں، ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ہمارا فطرہ ادا ہو جائے گا۔ بلکہ یہ ایسا ادا کرنا زیادہ قیمتی ہے ان پیشہ ور لوگوں کو دینے کے مقابلے میں۔
تو بہرحال فطرہ واجب ہے، جن لوگوں نے ادا کیا تو الحمدللہ، نہیں ادا کیا تو ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ جو لوگ راستے میں ہیں ادھر میرے سیدھی طرف میں، تو وہ لوگ ادھر آ جائیں، جگہ ہے، اور راستوں میں نہ کھڑے ہوں، اور ابھی نماز کا طریقہ بتایا جائے گا اور نماز ہوگی انشاءاللہ۔ نماز کا طریقہ جو ہے جیسے عام نمازیں پڑھتے ہیں ہم ویسے ہی 2 رکعت نماز ہے، کوئی بڑا فرق نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ 6 تکبیریں 6 مرتبہ اللہ اکبر زیادہ ہے، وہ کہاں ہیں بس اتنا سمجھ لینا ہے۔ پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھ لیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں زائد ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے، دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، 3 تکبیریں زیادہ ہو گئی۔ پھر پہلی رکعت معمول کے مطابق ہو جائے گی، دوسری رکعت معمول کے مطابق ہوگی، دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں زائد ہیں اور 1 تکبیر رکوع کی ہے، 4 تکبیریں ایک ساتھ ہیں، مگر 4 میں سے 1 رکوع کی ہے، 3 ایکسٹرا زائد ہیں، 3 جو زائد تکبیریں ہیں اس میں ہاتھ اٹھائیے اور چھوڑ دیجئے، چوتھی میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیے، بس۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، کوئی بولنا چاہے تو بول بھی لے کہ میں 2 رکعت نماز عید زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھتا ہوں اللہ اکبر، باقی آپ آئے ہی ہیں نماز عید کی نیت سے تو نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے، وہ کافی ہے۔ تو پھر ایک بار سن لیں، پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں زائد ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے 2 مرتبہ ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں۔ پہلی رکعت معمول کے مطابق ہوگی، دوسری رکعت بھی معمول کے مطابق ہوگی، دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں زائد ہیں، 1 رکوع کی تکبیر ہے، 4 تکبیریں جمع ہیں، 3 میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں اور چھوڑ دیں، چوتھی میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ باقی نماز معمول کے مطابق ہوگی، نماز کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد 2 خطبے ہوں گے، ان خطبوں کو غور سے سننا واجب ہے۔ جمعہ کے خطبے کے جو احکام ہیں عید کے خطبے کے بھی وہی احکام ہیں، خاموشی کے ساتھ غور سے خطبے کو سننا واجب ہے، غور سے خطبہ سنیں اور دونوں خطبوں کے اوپر عید کے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ المنعم الأكبر وفى الأجور وبث السرور بيوم عيد منور۔ الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد۔ نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأكبر، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الشافع يوم المحشر۔ الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد۔ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن زكى نفسه وطهر۔ الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد۔ أما بعد فيا معشر الإخوان، قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا۔ الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد۔ فاشكروا الله تعالى فيه بأداء صدقة الفطر، فإنها واجبة على مالك النصاب عن نفسه وطفله الصغير نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو شعير۔ الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد۔
واستحب لكم أن اغتسلوا واستاكوا وتطيبوا والبسوا من أحسن ثيابكم وكلوا قبل صلاة العيد من تمر أو شيئا حلوا واسعوا إلى صلاة العيد وكبروا في الطريق سرا واستمعوا بعدها الخطبتين فتفوزوا في الدارين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فيا معشر الإخوان إن الله تعالى أكرمكم بأمره. إن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه حيث قال مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. خصوصا على أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين سيدنا عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين سيدنا عثمان ذي النورين رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى السبطين الشهيدين ساداتنا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة البتول الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى البنات الطاهرات السيدات زينب ورقية وأم كلثوم رضي الله تعالى عنهن أجمعين وعلى عمي نبيك المكرمين بين الناس حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم اغفر لأمة عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد اللهم تجاوز عن أمة محمد اللهم فرج عن كرب أمة محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم من أراد بالإسلام وبالمسلمين خيرا فوفقه كل خير ومن أراد بالإسلام وبالمسلمين شرا فسلط عليه كل شر اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم دمر أعداء الإسلام والمسلمين اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وفل حدهم ونكس أعلامهم وألق في قلوبهم الرعب والجبن اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأكبر والله يعلم ما تصنعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين